مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم آؤ یا نہ آؤ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم گھر میں ہو یا باہر. اس نے جو بھی کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ میکس نو ڈفرینس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹ میکس نو ڈفرینس پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے. It makes no difference to me whether he works or not. It makes no difference to me whether he works or not. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم آؤ یا نہ آؤ. It makes no difference to us whether you come or not. It makes no difference to us whether you come or not. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم گھر میں ہو یا باہر. It makes no difference whether you are at home or abroad. It makes no difference whether you are at home or abroad. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم وہاں جاؤ یا نہ جاؤ. It makes no difference to me whether you go there or not. It makes no difference to me whether you go there or not. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کھیلو یا نہ کھیلو. میرے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے. میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے. اس کے پاس وہاں جانے کا وقت نہیں ہے. میرے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I don't have time to. I چینج بھی ہو سکتا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ. ڈونٹ یا ڈزنٹ یہ سبجیکٹ کے مطابق یوز ہوتے ہیں. اگر سبجیکٹ آئی وی دے یا پلورل ناؤن ہو تو پھر ڈونٹ. اور اگر سبجیکٹ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ڈزنٹ یوز ہوتا ہے. پلس ہیو ٹائم ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میرے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے. I don't have time to eat. I don't have time to eat. میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے. I don't have time to explain. I don't have time to explain. اس کے پاس وہاں جانے کا وقت نہیں ہے. He doesn't have time to go there. He doesn't have time to go there. میرے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے. I don't have time to meet you. I don't have time to meet you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کے پاس ابھی تم سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. یہی تو میں چاہتا تھا. یہی تو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. یہی تو میں سننا چاہتا تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یہی تو میں چاہتا تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دس از واٹ آئی وانٹیڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹیڈ پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. یہی تو میں بتانا چاہتا تھا. This is what I wanted to tell. This is what I wanted to tell. یہی تو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. This is what I wanted to show you. This is what
I wanted to show you. یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. This is what I wanted to ask you. This is what I wanted to ask you. یہی تو میں سننا چاہتا تھا. This is what I wanted to hear. This is what I wanted to hear. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہی تو میں جاننا چاہتا تھا. میں اب اور تمہارے حساب سے نہیں جی سکتا. اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ہمارے حساب سے رہنا ہوگا. وہ تمہاری حساب سے جی کر تک گیا ہے. ہمیں اپنے والدین کے حساب سے جینا پڑتا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کسی کے حساب سے جینا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیو بائی سم ون رولز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس لیو بائی سم ون رولز. سم ون کی جگہ ہم پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر، اٹس استعمال کرتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں اب اور تمہارے حساب سے نہیں جی سکتا. I can't live by your rule anymore. یہاں your یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے. I can't live by your rules anymore. اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ہمارے حساب سے رہنا ہوگا. If you want to live here, you will have to live by our rules. If you want to live here, you will have to live by our rules. ہمیں اپنے والدین کے حساب سے جینا پڑتا ہے. We have to live by our parents' rules. We have to live by our parents' rules. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اپنی زندگی اپنے حساب سے جینا چاہتا ہوں. غصے میں آ کر میں نے اسے بولا. غصے میں آ کر وہ چلا گیا. غصے میں آ کر اس نے مجھے گالی دی. غصے میں آ کر میں نے اسے مارا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں غصے میں آ کر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in anger. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس in anger. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Have a look some example for better understanding. غصے میں آ کر میں نے اسے بولا. I spoke him in anger. I spoke him in anger. غصے میں آ کر وہ چلا گیا. He went in anger. He went in anger. غصے میں آ کر اس نے مجھے گالی دی. He abused me in anger. He abused me in anger. غصے میں آ کر میں نے اسے مارا. I hit him in anger. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. غصے میں آ کر میں نے اسے تھپڑ مارا. دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دھیرے دھیرے تم یہ سیکھ جاؤ گے. دھیرے دھیرے لوگ ہوشیار ہو رہے ہیں. دھیرے دھیرے میرا سر درد کم ہو رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دھیرے دھیرے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں gradually. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. gradually پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Have a look some example for better understanding. دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. Gradually everything will be fine. Gradually everything will be fine. دھیرے دھیرے تم یہ سیکھ جاؤ گے. Gradually you will learn this. Gradually you will learn this. دھیرے دھیرے لوگ ہوشیار ہو رہے ہیں. Gradually people are becoming aware. Gradually people are becoming aware. دھیرے دھیرے میرا سر درد کم ہو رہا ہے. Gradually my headache is reducing. Gradually
My headache is reducing. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور ہے. دھیرے دھیرے تم گاڑی چلانا سیکھ جاؤ گے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم رو رہے ہو. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the surprising thing is that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. the surprising thing is that پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Have a look some example for better understanding. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے. The surprising thing is that he is coming. The surprising thing is that he is coming. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. The surprising thing is that you are telling a lie. The surprising thing is that you are telling a lie. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم رو رہے ہو. The surprising thing is that you are crying. The surprising thing is that you are crying. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. The surprising thing is that we will not come. The surprising thing is that we will not come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم پاس ہو گئے. آنے والے کئی سالوں تک ہم اس حادثے کو نہیں بھولیں گے. آنے والے کئی مہینوں تک میں اس کی بہادری کو نہیں بھولوں گا. آنے والے کئی دنوں تک تم اس دھوکے کو نہیں بھول سکتے. آنے والے کئی مہینوں تک میں وہاں نہیں جاؤں گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آنے والے کئی سالوں یا مہینوں یا دنوں تک. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں for many years یا months یا days to come. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So have a look complete structure. It is very easy and simple structure that can take you from basic to advanced level. Subject plus helping verb plus object plus for many years یا months یا days plus to come. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. آنے والے کئی سالوں تک ہم اس حادثہ کو نہیں بھولیں گے. We will not forget this incident for many years to come. We will not forget this incident for many years to come. آنے والے کئی مہینوں تک میں اس کی بہادری کو نہیں بھولوں گا. I will not forget his bravery for many months to come. I will not forget his bravery for many months to come. آنے والے کئی دنوں تک تم اس دھوکے کو نہیں بھول سکتے. You cannot forget this deception for many days to come. You cannot forget this deception for many days to come. آنے والے کئی مہینوں تک میں وہاں نہیں جاؤں گا. I will not go there for many months to come. I will not go there for many months to come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں. آنے والے کئی دنوں تک میں اس جشن کو نہیں بھول سکتا. تمہاری محنت رنگ لائے گی. اس کی محنت رنگ لائی. ہماری دوستی رنگ لا رہی ہے. اس کی سمجھداری ایک دن رنگ لائے گی. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں رنگ لانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پے آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your daily conversation. So
Keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Have a look complete structure. Sentence plus payoff. पे ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। Our friendship is paying off. Our friendship is paying off. उसकी समझदारी एक दिन रंग लाएगी। His wisdom will one day pay off. His wisdom will one day pay off. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी मेहनत रंग लाएगी। वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने मुझे पिटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कसर नहीं छोड़ना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव एनी पॉइंट इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन। सो keep this point in your mind that advanced English sentence structure are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus leave any point in प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ही डज नॉट लीव एनी पॉइंट इन ईटिंग। ही डज नॉट लीव एनी पॉइंट इन ईटिंग। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट लीव एनी पॉइंट इन डिस्ट्रॉइंग। He did not leave any point in destroying me. उसने मुझे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। He did not leave any point in beating me. He did not leave any point in beating me. वो पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। He does not leave any point in study. He does not leave any point in study। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो एक ना एक दिन ज़रूर तुमसे मिलेगा। एक ना एक दिन वो तुमसे ज़रूर बात करेगा। एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं एक ना एक दिन। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन और द अदर डे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट advanced English sentence structures are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. So have a look complete structure. One or the other day plus sentence. One or the other day plus sentence। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो एक ना एक दिन ज़रूर तुमसे मिलेगा। One or the other day he will meet you. One or the other day he will meet you. एक ना एक दिन वो तुमसे ज़रूर बात करेगा। One or the other day he will talk to you. One or the other day he will talk to you. एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। One or the other day you will get success. One or the other day you will get success। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। One or the other day everything will be fine.
one or the other, then everything will be fine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور تمہارا مدد کرے گا۔ میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں، میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو اس فکر ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فکر مند ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسرنڈ اباؤٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کنسرنڈ اباؤٹ، اور کنسرنڈ اباؤٹ کے بعد ہمیں لگانا ہے ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے، ایم یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہر ہیلتھ۔ I am concerned about her health. One more example for better understanding. میں آپ کی والد کے صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، یا میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر مند ہوں، I am concerned about your father's sickness. I am concerned about your father's sickness. Next example for better understanding. وہ میرے بارے میں فکر مند ہے، she is concerned about me. She is concerned about me. One more example for better understanding. وہ پیسوں کے بارے میں فکر مند تھا، یہ past tense ہے۔ He was concerned about money. He was concerned about money was یہ past tense کا helping verb ہے۔ Next example for better understanding. لوگ کیا کہیں گے مجھے کوئی فکر نہیں، I am not concerned about what people will say. I am not concerned about what people say. Next example for better understanding. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، he is concerned about his future. He is concerned about his future. میری والدہ میری پڑھائی کے بارے میں فکر مند ہے، my mother is concerned about my study. My mother is concerned about my study. تم اپنے موبائل کے بارے میں فکر مند نہیں ہو، یہ نیگیٹو ٹینس ہے، so you are not concerned about your mobile. You are not concerned about your mobile. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر مند تھا، وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر مند تھا۔ اور دوسرا فقرہ ہے والدین بچوں کے بارے میں فکر مند ہے، والدین بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.